یہ ایک اندھیری اور خوفناک رات تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کی تکلیف سے واقف نہیں تھا۔ جب درد ناقابل برداشت ہوا تو وہ سوچنے لگی کہ اماں کے پاس چلے جانا چاہیے، جو گاؤں کی حویلی میں آج رات رک گئی تھی، کیونکہ وڈیرے کی بیٹی کی شادی تھی۔ ایسے ساری ملازمائیں عورتیں وہاں پر ہی رکنے پر مجبور تھی۔ مہرو بھی اپنی ماں کی منتظر تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب اس کی ماں صبح ہی آئے گی۔ جیسے ہی اس نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا، درد کی شدت بھی اسی تیزی سے بڑھنے لگی۔ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ جلد سے جلد حویلی اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ لیکن درد کی شدت اس قدر بڑھی کہ وہ سامنے درخت کے نیچے لیٹنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ ایک برگد کا پرانا درخت تھا جس کی شاخ زمین کو چھو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے نیچے زمین کو چھو رہی تھی، جیسے ہی وہ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھی تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے درخت کی شاخوں نے اسے اپنے وجود میں چھپا لیا ہو۔ درد کی لہریں ایسے اٹھ رہی تھی جیسے سمندر میں لہریں آ جا رہی ہوں۔ اس وقت اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہوا جس بات کا اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ ایک ننھا سا وجود اس کے پاس لیٹا زور سے بلبلا رہا تھا۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ کھڑی ہو کر اسے اپنے بازو میں بھی نہیں لے سکی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر یہ بچہ ایسے کیسے پیدا ہوا؟ جبکہ وہ تو غیر شادی شدہ تھی۔ لیکن صبح تک وہ ایسی ہی حالت میں پڑی رہی۔ فجر کے لیے جانے والے ایک گاؤں کے آدمی نے اسے بچے سمیت درخت کے نیچے لیٹا ہوا دیکھ لیا تھا۔ پھر تو جیسے پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ ارے مہرالنساء عرف مہرو نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ تو غیر شادی شدہ ہے۔ سب اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی ماں کو یہ خبر ملی، وہ ننگے پاؤں دوڑی اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ اس نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو آغوش میں چھپا لیا، پھر سب کو کہنے لگی کہ میری بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے جنات کا ہاتھ ہے جو میری بیٹی کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی سارے گاؤں والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا، اور جن کی زبان زہر اگل رہی تھی اچانک ہی وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو کیا یہ سچ میں جنات کا کام تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بات تھی؟ مہرو کی ماں کا نام نسرین تھا اور وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ مہرو اس کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام مہرالنساء تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت حسین لڑکی تھی، اتنی حسین کہ گاؤں کے اکثر لوگ اس کی خوبصورتی پر رشک کرتے کہ اتنی غریب ہونے کے باوجود وہ ایسے لگتی ہے جیسے گٹری میں گھر سے باہر کم ہی نکلتی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ کسی کی بھی نظر اس کی خوبصورت بیٹی پر نہ پڑے۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب وہ گھر پر ہی رہتی تھی، جبکہ اس کی غریب ماں گاؤں میں موجود وڈیرے کی حویلی پر کام کرتی تھی۔ اسی سے دونوں ماں بیٹی کا گزارا ہو رہا تھا۔ یوں تو یہ گاؤں بہت پرانا تھا، لیکن کئی گھر اس میں ایسے بھی تھے جس کے بارے میں لوگوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی تھی کہ یہاں پر آسیب کا اثر ہے۔ ایسے درخت بھی موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانے تھے، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ گاؤں کے لوگ اس بات کو مانتے بھی تھے۔ اسی لیے رات ہوتے ہی وہ اپنے بچوں کو گھروں میں چھپا لیتے اور مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ دوسری طرف وہ پرانے درخت، ان کے سائے کے نیچے بھی کوئی نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ اکثر لوگوں نے ان درختوں کے پاس عجیب و غریب سی مخلوق کو گھومتے دیکھا تھا۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ اس گاؤں میں کچھ آسیب زدہ بولے، لیکن گاؤں کی کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مہرو بے بسی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گھر لے جانے لگی، ساتھ ہی وہاں پڑے چھوٹے بچے کو بھی کپڑے میں لپیٹ دیا۔ گھر آ کر وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی، تجھے تکلیف تھی، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اماں میں کیا کرتی؟ تو اس رات حویلی میں ہی رک گئی تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے گاؤں والوں کے سامنے تو یہ بات چھپا لی، لیکن تو سچ بتا مہرو، آخر تو نے کہاں منہ کالا کیا؟ مہرو نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا اور روتے ہوئے کہنے لگی، ماں تو اپنی بیٹی کو ایسا سمجھتی ہے؟ میرا یقین کر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا ہے میں تو خود نہیں جانتی۔ اب اس کی ماں خاموش تھی، وہ کیا کرتی؟ اس کی بیٹی کی حالت وہ
کئی مہینوں سے واقف تھی۔ ایک دن جب اسے حویلی میں کام تھا تو مہر اسے بلانے آئی تھی۔ اماں، وہ گھر پر مہمان آئے ہیں۔ اماں کی ایک پرانی سہیلی دوسرے گاؤں سے ملنے آئی تھی۔ تبھی نسرین جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تجھے 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ حویلی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اماں میں کیا کروں؟ وہ چچی کہہ رہی ہے کہ تجھ سے ملنا ضروری ہے۔ اب گھر کی مالکن بھی نہیں تھی، وہ کس سے چھٹی کی اجازت لیتی؟ تبھی اس کی نظر چھوٹے مالک پر پڑی اور وہ بیٹی کو ساتھ لیے اس کے پاس چلی گئی۔ چھوٹے مالک، مجھے چھٹی چاہیے، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ چھوٹے مالک نے ایک نظر اس کی نوجوان خوبصورت بیٹی کو دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں ہاں، کام کیوں کرتی ہے، چلی جا۔ اس کی خراب نظریں مہرو کے ارد گرد تھی، اسی لیے نسرین اسے راستے میں باتیں سنا رہی تھی۔ آئندہ کبھی حویلی آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیچارگی سے کہنے لگی۔ معاف کر دے اماں، آئندہ کبھی حویلی نہیں آؤں گی۔ وہ اپنی پرانی سہیلی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ مہرو نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ اگلے دن مالکن نے زبردستی اس کی ماں کو حویلی میں روک لیا۔ کس کی اجازت سے تو کل چھٹی لے کر گئی تھی؟ وہ اس پر برس رہی تھی۔ وہ غریب عورت سر جھکائے کھڑی تھی، پھر کہنے لگی، آج رات تو اپنے گھر نہیں جائے گی، بلکہ جو ڈھیروں کپڑے جمع ہیں وہ سارے تو نے دھونے ہیں۔ نسرین یہ سن کر ہی حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، مالکن، میں بھلا کیسے رات کو رک سکتی ہوں؟ میری جوان بچی گھر پر اکیلی ہے۔ ارے اکیلی ہے تو کیا ہوا؟ اس گاؤں کے ماحول کا بچے بچے کو معلوم ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، پھر اس کی فکر کیوں کرتی ہے؟ مالکن نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی اس بات کو 1 مہینہ گزرا تھا جب اچانک اس نے مہرو کی حالت دیکھی۔ وہ چارپائی پر پڑی تڑپ رہی تھی، بار بار کہتی کہ اماں مجھے درد ہے، لیکن اس کی ماں اصل بات نہیں جان پائی۔ وہ تو جب مزید کچھ ماہ گزرے تب اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اصل بات کیا ہے، وہ سر پیٹے دہائیاں دے رہی تھی، ہائے میں برباد ہو گئی، تو نے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، کس سے نین مٹکا کر کے یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ مہرو سسکتے ہوئے کہنے لگی، اماں یہ بات تو بھی جانتی ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نسرین نے سر جھکا لیا، پھر وہ اسے گھر سے باہر بنا نکلنے دیتی۔ لیکن محلے پڑوس کے لوگوں کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی کہ عنقریب ان کے ہاں ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔ پھر اس رات وہ درد سے تڑپتی ہوئی اسی درخت کے نیچے جا پہنچی جو اس گاؤں کا سب سے پرانا درخت تھا۔ اس کے نیچے اس نے آدھی رات کو ایک بچے کو دنیا میں لایا تو سارے گاؤں والے اسے دیکھ کر توبہ کرنے لگے۔ لیکن اس کی ماں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ بچپن سے ہی مہرو پر جنات عاشق ہیں، تبھی تو وہ اپنی بیٹی کو لوگوں سے چھپا کر رکھتی ہے، اور آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ جنات نے یہ حال کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب ماں بن گئی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، لیکن سب عورتوں کی نگاہیں اس لڑکی کے لیے نفرت سے بھرپور تھی جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگوں کو اس پر شک ہو رہا تھا، لیکن اب وہ اس بچے کو پالنے لگی۔ دونوں ماں بیٹی بہت مجبور تھی، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس دن مہرو اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے رو رہی تھی، اماں میں مر جاؤں گی، میں کیسے لوگوں کی نفرت برداشت کروں؟ اس دن وہ بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، تبھی سامنے کھڑی عورت بلند آواز میں ساری عورتوں سے کہنے لگی، ارے یہ دیکھو، یہ کیسے ایک ناجائز اولاد کو لے کر ڈاکٹرنی کے کلینک چلی آئی، اسے ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے، یہ ہماری نوجوان بچیوں کو خراب کرے گی۔ دوسری عورت بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، ارے سنا تھا کہ وہ بچہ تو جنات کا ہے، پھر یہ اس کا علاج کروانے انسانوں کے ہسپتال میں کیوں آئی ہے؟ وہیں چلی جاتی جنات کی دنیا میں۔ وہ ساری عورتیں باتیں بنا رہی تھی جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ اسے ڈاکٹرنی کے پاس لے کر جانے لگی، ڈاکٹرنی کے پاس کھڑی عورت اسے کہنے لگی، ڈاکٹرنی صاحبہ، اس بچے کو سوچ سمجھ کر ہاتھ لگانا، یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ جنات کا بچہ ہے۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، پھر اس نے جیسے ہی گلابی کپڑے میں لپٹے بچے کو کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، یہ بچہ تو انتہائی خوبصورت تھا۔ پھر ڈاکٹر کہنے لگی، مجھے کیا کہانیاں سنا رہی ہو؟ ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ کیا بات ہے؟
پھر اس عورت نے مہرو کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات کہیں، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی پھر بھی اس کا بچہ آ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، یہ کیا عجیب و غریب کہانی سنا رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ضرور اس لڑکی نے کچھ کیا ہوگا، یہی گناہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بچے کو دوا بھی نہیں دلائی اور اٹھ کر آ گئی۔ رات تک بچہ تیز بخار میں پھنک رہا تھا، وہ اتنی بے بس تھی کہ پوری رات اس کے سرانے بیٹھی رہی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیوں اس بچے کو پال رہی ہے، وہیں چھوڑ کر آ جائے اس درخت کے نیچے۔ کاش اس دن وہ اتنی ہمت کرتی کہ اٹھ کر گھر آ جاتی اور اس بچے کو چھوڑ کر چپکے سے گھر آتی، تو لوگ اس پر انگلیاں بھی نہ اٹھاتے۔ اب اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ پھر اس دن وہ ماں کے سامنے بھلک رہی تھی، اس کی ماں بالکل خاموش تھی، لیکن اس کا بچہ 6 مہینے کا ہوا۔ اچانک پھر اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ حیران تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس رات اچانک وہ لیکن اس کے کلینک پر کام کرنے والی نرس کا گھر گاؤں میں ہی تھا۔ اس نے بانو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری بیٹی کو دیکھے درد سے تڑپ رہی ہے، نہ جانے کیوں بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، تیری بیٹی عزت کے لائق نہیں ہے، اسے تو گاؤں چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ دیکھو بہت بڑی بات ہے جو گاؤں والے اسے یہاں رہنے دے رہے ہیں۔ نسرین کہنے لگی، ایسا نہ کہو، جنات کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کہ تو میری بیٹی سے نفرت کرتی ہے تو وہ تیرا ایسا برا حال کریں گے۔ یہ سن کر نرس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ پھر وہ مہرو کو چپ کروانے لگی، لیکن اس کے ہوش اڑ گئے کہ مہرو ایک بار پھر امید سے تھی۔ نسرین کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مہرو تو بے ہوشی کی حالت میں اس چارپائی پر لیٹی تھی۔ نسرین کہنے لگی، ایک بار پھر سے جنات نے اسے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ خاص مقصد سے میری بیٹی سے حاصل کرنا ساتھ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ خاص مقصد سے میری بیٹی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بانو حیرت سے نسرین کی باتیں سن رہی تھی، پھر اچانک وہ نرس کی طرف پلٹی اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر تو نے میری بیٹی کا یہ راز کسی کے سامنے بھی بتایا تو وہ جنات تجھے بخشیں گے نہیں، یاد رکھنا تیرے گھر بھی 4 چھوٹے بچے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مہرو کو اپنے ساتھ لگایا اور پھرتی سے آدھی رات کو گھر چلی آئی۔ لیکن مہرو کو صبح تک یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ وہ چارپائی پر بے بسی کی حالت میں پڑی تھی، قریبی اس کے 6 مہینے کا بچہ بھی بیٹھا تھا۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، میں کیوں ان جنات کے بچوں کو پالوں؟ اماں خدا کے لیے مجھے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ نسرین نے اسے کلیجے سے لگا لیا، روتے ہوئے کہنے لگی، میرے بس میں ہوتا تو میں تجھے کبھی مرنے نہ دوں، لیکن دیکھ میں خود کتنی مجبور ہوں۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آ گیا جب مہرو کے ہاں ایک اور اولاد پیدا ہوئی۔ اس رات بھی نسرین گھر پر نہیں تھی۔ 6 مہینے کا بچہ اس کے پاس تھا جو اب 1 سال کا ہو گیا تھا، جبکہ وہ درد سے تڑپے جا رہی تھی۔ پھر وہ اسی نرس کے پاس جانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت گھر پر اکیلی ہے، لیکن راستے میں آتے ہی اسی درخت کے نیچے پھر سے وہ لیٹنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے آگے نہیں جا سکے گی۔ وہ درد سے تڑپتی رہی اور اسی درد کے درمیان اس کا ایک اور بچہ اس دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ پھر بے بس تھی، چاہتی تھی کہ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر بھاگ جائے، لوگوں کو اس پر باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ لیکن لوگوں نے اسے پھر سے دیکھ لیا تھا کہ اس نے ایک اور اولاد کو دنیا میں لایا ہے۔ ساری عورتیں توبہ توبہ کر رہی تھی۔ وہ نسرین اور اس کی بیٹی کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، ارے اس کے بچے اتنے خوبصورت کیسے ہیں، ان کی آنکھ، مجھے لگتا ہے دونوں ماں بیٹی کوئی کھیل کھیل رہی ہیں، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ لیکن نسرین نے ایک بار پھر سے بیٹی کا دفاع کیا، میری بیٹی مجبور ہے، اس کے ساتھ میں بھی مجبور ہوں، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بیوہ عورت جس بیٹی نے گھر سے کبھی باہر قدم نہ رکھا ہو، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تم لوگ ہی میری مدد کرو۔ لیکن عورتیں اور مرد اس پر ترس نہیں کھا رہے تھے۔ سب لوگ ان دونوں ماں بیٹی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو گاؤں کی سب لڑکیوں کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ توبہ توبہ کرتے ایک بار پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن اس بار گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نسرین اور اس کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہ رکھا جائے، نہ کوئی اس کے گھر آئے گا، نہ ہی نسرین کو کسی کے گھر آنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن وہ حویلی میں ابھی کام کر ہی رہی تھی، شاید حویلی کے مالکوں تک یہ بات نہیں پہنچی تھی۔
اب نسرین کی بیٹی مہرالنساء کے 2 بچے تھے۔ محض 19 سال کی عمر میں وہ دو بچوں کی ماں تھی۔ غیر شادی شدہ تھی، لوگ بھلا کیسے اسے بخش دیتے، لیکن محلے میں رہنے والی ایک عورت جس کا نام فردوس تھا، وہ مہرو کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسے لگتا جیسے دونوں ماں بیٹی کوئی بات چھپا رہی ہیں، کوئی ایسا راز ہے جو نسرین بیٹی کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ یہ باتیں جھوٹ کہتی ہے کہ یہ جنات کے بچے ہیں، انہی کی وجہ سے ایسا سب ہوا ہے۔ یہ ایک ناممکن بات تھی۔ ایک دن نسرین کی غیر موجودگی میں فردوس مہرو کے پاس آئی۔ وہ دونوں بیٹوں کو سنبھالے خاموش بیٹھی تھی، جیسے زندگی نے اس سے ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے مہرو کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، دیکھ بیٹی، میں جانتی ہوں تیری ماں سارے گاؤں والوں سے جھوٹ کہتی ہے، کوئی اور بات ہے جو ہم سے چھپا رہی ہے تو۔ میری بیٹی جیسی ہے، سچ سچ بتا، یہ بچے کس کے ہیں؟ فردوس جیسے اندر کی ساری باتیں جاننا چاہتی تھی۔ مہرو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر کہنے لگا، میں خود نہیں جانتی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے، اور پھر بچوں کی پیدائش بھی ایسے۔ میں وہیں اس درخت کے نیچے جا کر آرام کرنے پر مجبور ہوتی ہوں، شاید کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپی ہے۔ پھر فردوس اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ، اگر سچ میں تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو تیری ماں تیرا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ دوسرے گاؤں میں رہنے والے ایک عامل کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ان چیزوں کا علاج کرتا ہے، بہت ہی نیک ہے، کسی دن میرے ساتھ چل، میں تجھے اس کے پاس لے چلوں گی۔ فردوس کو اس یتیم لڑکی پر بہت ترس آتا تھا، اس لیے وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مہرو نے اس کے ساتھ جانے پر رضامندی اختیار کر لی تھی، لیکن فردوس نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ مہرو نے اس سے وعدہ کر لیا۔ پھر ایک دن بعد جب نسرین حویلی کام کرنے چلی گئی تو فردوس اسے لینے آئی۔ اس نے دونوں بچوں کو فردوس کی بیٹی کے حوالے کیا، اس کے ساتھ عامل کے آستانے پر جا پہنچی، جہاں اس گاؤں کی دوسری عورتیں بھی جاتی تھیں۔ فردوس نے اسے کہا کہ وہ اپنا منہ چھپا لے، اس گاؤں کی کوئی عورت اسے پہچان نہ لے۔ فردوس دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج اس کے سامنے یہ راز کھلنے والا ہے کہ آخر سچ میں ہی مہرو نے جنات کے بچوں کو پالا ہے، یا پھر یہ سب ایک ڈھونگ ہے؟ کیا سچ میں ہی ایسا جنات کرتے ہیں؟ آج عامل سے اس کا راز کھلنے والا تھا۔ پھر کافی دیر بعد عامل کی مریدنی نے انہیں اندر بلایا۔ فردوس بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات عامل کو بتا دی۔ عامل نے اس کی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا جو جوان اور خوبصورت جسم کی مالک تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک یتیم لڑکی ہے تو اسے اس پر اور بھی ترس آیا۔ پھر وہ حساب کرنے لگا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ یہی بات حقیقت ہے، سچ میں ہی اس پر جنات عاشق ہے، یہی بات حقیقت ہے، سچ میں ہی اس پر جنات عاشق ہیں جو آج سے نہیں بلکہ بچپن سے اس پر حاوی ہیں۔ یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں، وہی اس کے پاس آتے اور ایسی بری حالت کر کے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ابھی اس کی ایک اور اولاد دنیا میں آئے گی۔ یہ سنتے ہی فردوس کی ہوش اڑ گئے۔ وہ تو سچ جاننے آئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ حقیقت یہ ہوگی۔ اچانک اسے مہرو سے ڈر لگنے لگا، جبکہ وہ بے بسی کی حالت میں عامل کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے اچانک ہی ہولے ہولے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا ہاتھ مہرو کو اچھا نہیں لگا۔ تبھی اس نے تیزی سے عامل کے ہاتھ کو جھٹکا اور آستانے سے باہر آ گئی۔ اب وہ گھر آ گئی اپنے بچوں کو لے کر، لیکن فردوس کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بات سچ ہوگی۔ پھر پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ نسرین نے جو بات کہی تھی وہ 100% سچ ہے۔ سچ میں ہی اس کی بیٹی پر جنات عاشق ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ جنات عاشق ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ 2 بچے بھی جنات کے ہیں۔ اب اس کی پھر شادی کبھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایسے ہی جنات کے بچوں کو پالتی رہے گی۔ اب لوگ اس سے دور رہنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں نے مہرو پر پابندی لگا دی کہ اب وہ گھر سے نہیں نکلے گی۔ اس کی ماں نسرین سے کہا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کو گھر سے نکالا تو تم دونوں ماں بیٹی کو اس گاؤں سے ہم نکال دیں گے۔ وہ دونوں بے بسی کی حالت میں روتی رہی۔ غریب عورتوں کا کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ نسرین صبح سویرے گھر کے باہر تالا لگا کر کام پر جاتی اور شام میں آ کر تالا کھولتی۔ ساری ضرورت کی چیزیں مہرو کی کیسے پوری ہوتی کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر مہینے راشن کا بڑا سا تھیلا ان کی دہلیز پر پہنچ جاتا، جس سے وہ نہ صرف اپنا اور ماں کا پیٹ بھرتی بلکہ ان بچوں کا گزارا بھی اسی سے ہوتا۔
لیکن قیامت تو جب ٹوٹی جب کچھ ہی مہینوں میں ایک بار پھر وہ تڑپ رہی تھی۔ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ وہ کسی نہر میں چھلانگ لگا دے گی، لیکن وہ یہ سب باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں نے اپنی جان کا واسطہ دے کر اسے اس بات سے منع کیا، لیکن مہرو کی ہمت جواب دے گئی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، آخر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا، اس کی ماں اس کا علاج کیوں نہیں کرواتی۔ رہ کر اس کے دماغ میں یہی سوال آ رہے تھے۔ اکثر ہی نسرین حویلی میں رات رکنے پر اسے مجبور کرتی، کیونکہ مالکن زبردستی اسے روک لیتی۔ نسرین خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، آخر وہ کیسے اپنی بیٹی کا علاج کروائے۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی، ایک غیر شادی شدہ لڑکی جو محض 22 سال کی عمر میں، اس کے 3 بچے تھے، اس پر قیامت کا سامان تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی جان ختم کر دے، لیکن فردوس کو یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ نسرین کے محلے میں رہتی تھی۔ اسی دن وہ نسرین کے پاس آئی اور کہنے لگی، عامل نے کہا ہے کہ وہ تیری بیٹی کا علاج کر دے گا، دیکھ اسے اس کے پاس لے جا۔ لیکن نسرین خاموش تھی۔ جب یہ بات اس نے مہرو سے کہی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، مجھے کسی عامل کے پاس نہیں جانا، اچھی طرح جانتی ہے کہ اماں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ فردوس اس کے غصے کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی کہ شاید بات کچھ اور ہے۔ پھر وہ چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن اس دن سے وہ مہرو کی جاسوسی کرنے لگی۔ ایک بار پھر سے وہ اب ماں بننے والی تھی، لیکن اس دن جب نسرین گھر میں نہیں تھی، وہ اس بے معمول حویلی میں رک گئی، کیونکہ اس کی مالکن اسے اکثر رات کو روک لیتی۔ فردوس اور نسرین کے گھر کی دیوار سے دیوار ملی تھی۔ اس رات طبیعت خراب ہونے کے باعث وہ جاگ رہی تھی، جبکہ اس کے سارے بچے سو گئے تھے۔ لیکن اسے دیوار کے پار مہرو کی چیختی آواز آئی۔ نہ جانے کسے کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم میرے مجرم ہو۔ وہ حیران زادے سے بات تو نہیں کر رہی، یا وہ اس کے گھر آیا ہو اس کی ماں کی غیر موجودگی میں، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، جیسے کوئی انسان وہاں سے بھاگا ہو۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی دہلیز پر گئی اور فوراً اس نے مہرو کے گھر کا دروازہ بجا دیا۔ مہرو بیٹی، دروازہ کھولو، کون ہے تمہارے گھر میں؟ اس نے جیسے ہی دروازہ بجایا، سامنے کھڑی مہرو نے دروازہ کھول دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی فردوس اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے ہوش اڑ گئے جب اس نے کچی زمین پر جمے 2 انسانی پاؤں دیکھے۔ یہ کسی انسان کے تھے جو ابھی بھاگتا ہوا اس گھر سے باہر گیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مجھے بتاؤ بیٹی، میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں، سچ سچ بتاؤ کون آیا تھا؟ لیکن مہرو نے سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کہا۔ اس نے فردوس کو کچھ نہیں بتایا۔ تھک ہار کر وہ خود ہی اس کے گھر میں چلی گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ صبح اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کی ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ہم دونوں ماں بیٹی کہاں جائیں گے؟ اور اب تو یہ بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تجھے دوسری جگہ لے کر جاؤں گی تو کوئی اور بچوں کو پالے گا کیا؟ ہم دونوں کیسے پالیں گے؟ اب پھر ایک تیسرا بھی تمہاری گود میں آنے والا ہے۔ تم 3 بچوں کی ماں ہوگی، لیکن میرا کیا قصور ہے؟ تم نے میری زندگی کیوں خراب کروائی؟ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہاری زندگی نہیں خراب کروائی، یہ سب تمہاری قسمت ہی تھی جو تمہیں اس حویلی میں لے گئی۔ یہ سن کر مہرو نے چونک کر ماں کو دیکھا، لیکن وہ دونوں نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے پیچھے کھڑی فردوس ان کی ساری گفتگو سن رہی ہے۔ وہ حیران رہ گئی کہ نسرین نے حویلی کا نام کیوں لیا۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ ضرور کوئی بات ہے جو دونوں ماں بیٹی سے چھپا رہی ہیں۔ لیکن اب جیسے ہی گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ مہرو اس مرتبہ پھر ماں بننے والی ہے تو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ وہ سب کہنے لگے کہ تم ہمارے گاؤں کا نام بدنام کرنے تلی ہو، اسی لیے یہ گاؤں چھوڑ کر چلی جاؤ۔ نسرین کی بے بسی عروج پر تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ تو گاؤں کے ایک آدمی نے غصے سے کہا، ہم نہیں جانتے تمہاری بیٹی نے تمہاری عزت کا خیال نہیں کیا، تم محض بہانہ بنا رہی ہو کہ اس پر کسی جنات کا سایہ ہے یا اسے یہ کام کروا رہے ہیں۔ یہ تمہاری بیٹی کے گناہ ہیں، اب مزید اس گاؤں میں تم لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن فردوس اچانک آگے بڑھی، سب لوگوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگ سب چپ ہو جاؤ، میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گی کہ
आखिर इन दोनों माँ बेटी के दरमियान ऐसी क्या बात है कि जो सब गांव वालों से छुपा रहे हैं। शुरू से ही हम नसीर और उसकी बेटी को देखा है हमने। अगर नसरीन कोई गलत औरत होगी तो कभी अपनी बेटी की गलत तरबियत नहीं करती। देखो हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लग रहा है दोनों माँ बेटी कुछ छुपा रही हैं, लेकिन मैं इस बात का पता लगाऊंगी। तुम सब इसकी जान बख्श दो। आखिरकार फिरदौस ने सबको समझा बुझाकर घर भेज दिया, लेकिन वो नसरीन और उसकी बेटी से पूछ कर थक गई कि मामला क्या है। लेकिन दोनों ने उसे कोई बात नहीं बताई। लेकिन उस रात फिरदौस ने नसरीन की गैर मौजूदगी में महरू को घर से बाहर जाते देखा। वो शदीद तकलीफ में मुब्तला थी, लेकिन वह चुपके चुपके उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही वो बरगद का पुराना दरख्त आया, अचानक ही महरू उसके नीचे जा लेटी। फिर जो मंजर फिरदौस ने देखा उसकी तो जान निकल गई। देखते ही देखते महरू के यहाँ एक और बच्चे की पैदाइश हुई। बेबसी से वहीं लेटी रही, उसके आसपास कोई नहीं था। फिरदौस के दिल में ख्याल आया कि अगर ये बच्चे किसी जिन्नात के होते तो यकीनन वो उसकी मदद करते। लेकिन उस वक्त महरू अकेली थी और फिर वो हिम्मत करके उठी और घर चली गई। ये देखकर फिरदौस हैरान रह गई कि उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया। वो शदीद हैरत से दो चार थी। काफ़ी देर गुजर गई तो वो घर जा चुकी थी, लेकिन बच्चे को किसी ने भी नहीं उठाया। आखिरकार फिरदौस के दिल में रहम आया। उसने छोटे बच्चे को उठाकर गोद में लिया। जैसे ही पलट कर जाने लगी तो किसी ने उसे आवाज़ देकर रोका था। उसे खौफनाक आवाज़ आई। वो खौफ से थर थर कांपने लगी। जैसे ही पलट कर देखा, उसके पीछे काले रंग के कपड़ों में मलबूस आदमी खड़ा था। उसे देखकर फिरदौस खौफ के मारे बेहोश होने को थी। कौन हो तुम? वो घबरा कर उससे पूछने लगी। तभी वो 2 कदम चलता उसके सामने आया और कहने लगा, मैं एक जिन जादू इसी दरख्त के ऊपर रहता हूँ। तो गोया हकीकत उसके सामने आ, लेकिन फिरदौस के अंदर ना जाने ये हिम्मत कैसे आई। वो गुस्से से कहने लगी, अगर तुम वही जिन्नात हो तो ये लो अपना बच्चा और ले जाओ इसे अपनी दुनिया में। क्यों मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? ये सब क्या किया है तुमने? फिरदौस उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। ये सुनकर वो इस कदर ज़ोर से हंसा कि दरख्त की शाखें भी खुद ब खुद हिलने लगी। फिर वो गुस्से से कहने लगा, ये बच्चा हरगिज़ मेरा नहीं, मैं एक नेक जिन्नात हूँ जो पिछले 100 सालों से यहाँ रहता हूँ। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसा करूँगा? ये बच्चा जिसका है वो इस गांव का रहने वाला ही एक नौजवान है जो इस लड़की के साथ एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार जुल्म कर चुका है। फिरदौस के तो होश उड़ गए। वो फटी निगाहों से जिनजात को देख रही थी। फिर वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसलिए हकीकत बताने तुम्हारे सामने आया हूँ, क्योंकि तुम एक मुखलिस औरत हो जो माँ बेटी का भला चाहती हो। मेरी तरह ही उस अंधेरी रात की बात है जब मैं इस बैठा सो रहा था। रात के 12 बज रहे थे। वो एक खौफनाक रात थी। यहाँ पर किसी आदमी का गुजर नहीं था, लेकिन मैंने दूर से एक नौजवान लड़की को देखा। उसके लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे थे। वो दर्द से तड़पती चली आ रही थी, लेकिन अचानक ये दर्द की शिद्दत इतनी बड़ी कि इसी दरख्त के नीचे वो लेटी। मैं हैरान था कि ये लड़की क्या कर रही है। फिर देखते ही देखते उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वो उसे उठाकर घर ले जाना चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो दर्द की शिद्दत से बेहाल हो गई। ऐसे ही बेबसी से ज़मीन पर लेटी रही। देखते ही देखते इस गांव के लोग जमा हो गए। वो उस लड़की पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन अचानक लड़की की माँ कहने लगी कि इस लड़की पर जिन्नात का साया है और ये उसी की औलाद है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि इस लड़की की माँ ने हम जैसे नेक जिन्नात पर इल्ज़ाम लगाया। फिर मैं इस बात को भूल गया, लेकिन अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि फिर से वो लड़की उसके यहाँ फिर से एक औलाद पैदा हुई। अब मुझे तशवीश हुई कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि इस पूरे गांव में मेरा नाम बदनाम हो चुका था। सबकी ज़ुबान पर यही अल्फाज थे कि मैं ही हूँ जिसके वो सारे बच्चे हैं। लेकिन मैं हकीकत का पता लगाना चाहता था, इसलिए चुपके से एक दिन उस लड़की के घर पहुँचा। एक सर्द रात थी। लड़की की माँ घर पर नहीं थी, लेकिन मैंने एक नौजवान को उस घर पर आते देखा। वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की कोशिश कर रहा था। इस कदर वो गलत इंसान था कि मुझे उससे नफ़रत होने लगी। फिर मैंने ये राज जान लिया कि आखिर लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो रही है। उसकी ज़िंदगी मेरी वजह से नहीं, बल्कि उस गांव में रहने वाले एक शख्स की वजह से ख़राब हुई। फिरदौस के जिस्म में तो गोया जान ही न रही। वो कहने लगी,
کیا تم اس شخص کا نام بتا سکتے ہو وہ کون ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اس شخص کو برباد کر دوں گی، وہ جو اس لڑکی کو پریشان کر رہا ہے۔ میں سارے گاؤں کے سامنے حقیقت بیان کروں گی۔ وہ کہنے لگا، وہی حقیقت میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ دیکھو، جہاں پر وہ لڑکی کی ماں کام کرنے جاتی ہے، اسی بوڑھے آدمی کا نوجوان بیٹا اس لڑکی کے ساتھ ایک دو دفعہ نہیں بلکہ کئی بار غلط حرکتیں کر چکا ہے۔ اس کی مجبوری اور غریبی سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس لیے تمہیں اب اس لڑکی کا ساتھ دینا چاہیے بجائے مجھ پر الزام لگانے کے۔ تمہیں اس آدمی سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ فردوس کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس نے اس جن ذات کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ کہنے لگا، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ تم نے میری ذات پر لگا ہوا الزام صاف کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس درخت کے اندر جا کر غائب ہو گیا، لیکن فردوس جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ابھی تک اس کی گود میں وہی بچہ تھا جو مہرو کا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وڈیرے کا پوتا ہے، کیونکہ اس کا نوجوان بیٹا اس قدر خبیث انسان تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وڈیرے کا پوتا ہے کیونکہ اس کا نوجوان بیٹا اس قدر خبیث انسان تھا کہ وہ گاؤں میں رہنے والی اس یتیم لڑکی کے ساتھ کئی بار ظلم کر چکا تھا۔ اب اس نے بچے کو لیا اور حویلی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے بچے کو دروازے پر رکھا اور زور سے حویلی کا دروازہ بجایا، خود ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ دروازہ کھولنے والا وہ ملازم تھا جس نے بچے کو دیکھ لیا۔ وہ بچے کو اندر لے کر جا چکا تھا، لیکن فردوس نے اس بچے کے پاس ایک چٹھی بھی رکھ دی تھی۔ چٹھی میں اس نے لکھ دیا تھا کہ یہ چودھری حاکم علی کا بیٹا ہے۔ یہ حویلی کے وڈیرے کے بیٹے کا نام تھا۔ دوسرے دن گاؤں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ پتہ چلا کہ کسی عورت نے وڈیرے کی حویلی کے دروازے پر ایک بچہ چھوڑا ہے اور بچہ اس کے بیٹے کا تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ کس کا کام ہے، لیکن جیسے ہی وڈیرا گاؤں کے ایک آدمی کے پاس آیا تو سب کہنے لگے، اس گاؤں میں ایک لڑکی ہے جس کا نام مہرو ہے، وہی شاید اس بچے کی ماں ہے۔ اس نے ایک دو نہیں بلکہ اس کے کئی بچے ہیں، شاید یہ بچہ بھی اسی کا ہو۔ یہ سن کر تو مہرو اور اس کی ماں کا خوف سے برا حال تھا۔ آخر کار گاؤں کے سب لوگ وہاں پر جمع تھے۔ وہاں وڈیرا بھی موجود تھا۔ فردوس نے ہمت کی اور وہ ان سب سے کہنے لگی کہ تم سب لوگ بہت جھوٹے اور مکار ہو، ایک معصوم لڑکی پر الزام تراشیاں کر رہے ہو اس لیے کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے، لیکن حقیقت میں مجرم کوئی اور ہے۔ وڈیرے کا بیٹا کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ تو فردوس غصے سے کہنے لگی، آج حقیقت سب کے سامنے آنے دو، کیونکہ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ مہرو کے جتنے بھی بچے ہیں وہ کوئی جنات کے نہیں ہیں بلکہ تمہارے بیٹے ہیں۔ ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار تم اس معصوم لڑکی کے ساتھ ظلم کر چکے ہو، اولاد دے کر اسے ڈرا دھمکا رہے ہو۔ بتاؤ سچائی کیا ہے نسرین؟ نسرین خوف سے رونے لگی، لیکن فردوس نے سارے گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے ابھی سچائی نہ جانی تو یاد رکھنا، اس معصوم لڑکی کی وجہ سے وہ جنات بہت غصے میں ہے، وہ تم سب لوگوں کی زندگی برباد کر دے گا، اس گاؤں میں تباہی مچا دے گا، یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے وڈیرے صاحب آپ ہی بتائیں جو آپ نے اپنے بیٹے کا گناہ چھپا کر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی گاؤں والوں کا خوف سے برا حال تھا، وہ سب حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ وڈیرا جس طرح جوش میں آیا تھا اسی طرح خاموشی سے واپس حویلی چلا گیا، لیکن پیچھے کھڑی نسرین آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی گاؤں کے لوگ اس سے کہنے لگے کہ ہمیں سچائی بتاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ فردوس نے اسے ہمت دی، اس نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، جو میں نے سب کہا معاف کر دو، جو میں نے سب کہا جھوٹ تھا۔ میری بیٹی پر کسی جن ذات کا سایہ نہیں ہے بلکہ ایک برے انسان کا وجود اس پر حاوی ہے، اور وہ وڈیرے کا بیٹا ہے۔ اس دن پہلی بار مہرو حویلی گئی تھی، میں اس کی خوبصورتی سے ڈرتی تھی کہ کہیں کسی برے انسان کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وڈیرے کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ ایک عیاش پسند انسان تھا، اس نے میری بیٹی کا پیچھا پکڑ لیا۔ مالکان جان بوجھ کر رات کو مجھے حویلی میں روکتے تھے، پیچھے سے وہ اس کے ساتھ ایسے ظلم کرتا۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو بہت دیر ہو گئی تھی، تب تک 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میں روٹی پیٹتی حویلی گئی مالکن کے پاس
کیونکہ مہرو نے مجھے سچائی بتا دی تھی کہ کس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ مالکن نے غصے اور نفرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم غریب عورت ہو کر میرے بیٹے پر الزام لگاؤ گی؟ یاد رکھنا، میرا بیٹا جو چاہتا ہے حاصل کو استعمال کیا ہے تو کیا ہوا؟ میں تمہاری جیب نوٹوں سے بھر دوں گی۔ اس نے نوٹوں کی کئی گڈیاں میرے منہ پر پھینک دی۔ میں روتی ہی واپس آ گئی، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے گاؤں میں کسی کے سامنے بھی سچائی بتائی تو نہ صرف وہ مجھے بلکہ میری بیٹی کو بھی برباد کر دے گی، بلکہ جان سے ہی مار دے گی۔ اس طرح مہرو نے ایک بچے کو پیدا کیا، لیکن میں نے سب کو یہی کہا کہ یہ کسی جنات کے بچے ہیں، انسان کے نہیں۔ پھر اگلی بار بھی اس نے ایسا ہی کیا، اور پھر اس کے بعد بھی وہ معصوم جس کی زندگی خراب ہو گئی تھی وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میں کسی بھی طرح ایسی صورتحال سے بچنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف وڈیرے کا بیٹا ہماری بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں بھی کیا کرتی، غریب عورت کی بھلا کون سنتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرتی رہی۔ جس نے ہمت دی، میں نے تم لوگوں کو سچائی بتائی ہے۔ نسرین روئے جا رہی تھی، لیکن فردوس نے اسے تسلی دی اور کہنے لگی، ہم سارے گاؤں والے تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب مل کر حویلی جائیں گے اور وڈیرے کے بیٹے سے کہیں گے کہ یا تو تمہاری بیٹی سے نکاح کرے، ورنہ ہم سب مل کر پولیس تھانے جائیں گے اور وہاں اس کے بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروائیں گے، اسے تھانے میں گھسیٹیں گے۔ سارے گاؤں والے ایک دم سے نسرین اور اس کی بیٹی کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن اچانک ہی گاؤں والے فردوس سے کہنے لگے کہ تمہیں سچائی کا کیسے علم ہوا؟ یہ بات کس نے بتائی؟ جبکہ نسرین اور مہرو تو اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، وڈیرے کے خوف کی وجہ سے۔ پھر فردوس نے جب گاؤں والوں کو بتایا کہ اسے اسی درخت پر رہنے والے جنات نے یہ حقیقت بتائی ہے جو اس برگد کی درخت پر رہتا ہے جہاں مہرو کے بچے پیدا ہوئے، تو گاؤں والوں کو یقین نہیں آیا، سب خوف سے دہل گئے۔ پھر سب مل کر وڈیرے کے بچے پیدا ہوئے تو گاؤں والوں کو یقین نہیں آیا، سب خوف سے دہل گئے۔ پھر سب مل کر وڈیرے کی حویلی پر پہنچے۔ انہوں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ مہرو کا نکاح اپنے بیٹے سے کروائیں، کیونکہ یہ سارے بچے تمہارے بیٹے کے ہی ہیں۔ اگر وڈیرے نے ایسا نہ کیا تو آج کے بعد کوئی بھی گاؤں والا اس کی زمینوں پر کام نہیں کرے گا، نہ ہی گاؤں کی عورتیں اس کی ملازمہ بن کر اس کی حویلی پر کام کریں گی، کیونکہ وہ ایک بد کردار شخص کی حویلی پر کبھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اب وڈیرا مجبور ہو گیا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کی بات مان لیتا۔ آخر کار اس نے ہتھیار ڈال دیے اور مہرو کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ گاؤں میں شادیانے بج رہے تھے۔ وہ یتیم لڑکی وڈیرے کی بہو بننے جا رہی تھی، جس نے زندگی میں بہت سے دکھ برداشت کیے تھے۔ آخر کار اسے زندگی کی خوشیاں حاصل ہو گئی۔ ان سب میں سب سے زیادہ اہم کردار اس جن ذات کا تھا، اس عورت کا جس کا نام فردوس تھا، اس کا بھی۔ اگر وہ ہمت نہ پکڑتی تو شاید سچائی کسی کے سامنے نہ آتی۔ اب مہرو حویلی کی وڈیرنی بن گئی تھی۔ پھر یہ انکشاف وڈیرے کے بیٹے نے بعد میں کیا تھا کہ مہرو کو دیکھتے ہی وہ اس پر مر مٹا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ کسی بھی طرح شادی کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔ اسی لیے وہ مجبور ہوا اور اپنی غلط فطرت کے ہاتھوں اس نے مہرو کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ لیکن نسرین خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے کی بجائے آباد ہو گئی تھی۔ اب وہ حویلی میں خوشی خوشی رہ رہی تھی۔ لیکن ایک دن فردوس کا اسی عامل کے آستانے پر جانا ہوا تو وہ عامل سے کہنے لگی کہ اس لڑکی پر تو کسی جنات کا سایہ نہیں تھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے سچ بات تو یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میری بھی اس پر نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ لڑکی بھی مجھے مل جائے۔ یہ سن کر فردوس نے اس پر لعنت بھیجی اور خود اپنے گاؤں واپس لوٹ کر آ گئی، اور آئندہ کبھی بھی اس عامل کے آستانے پر نہ جانے کا سوچ لیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ کسی کام سے اس درخت کے پاس سے گزر رہی تھی، تب اسے یہاں سے ایک آواز آئی۔ جیسے ہی پلٹی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ اس سے کہنے لگا کہ تم ایک چیز بھول رہی ہو، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی کو انصاف دلایا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔
فردوس یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی بھی 4 جوان بیٹیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی تھی، لیکن جن ذات نے وعدہ پورا کر دکھایا اور فردوس کو اس برگد کے درخت کے نیچے سے ایک ایسی چیز نکال کر دی جس سے اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن اس نے نسرین کو بھی اپنے خزانے میں حصے دار بنایا تھا، کیونکہ بیٹی کی شادی کے بعد وہ اکیلی پڑ گئی تھی۔ پھر کبھی بھی وہ کام کرنے حویلی نہیں گئی، کیونکہ اب وہ حویلی اس کی بیٹی کا سسرال تھی۔ وہ روزانہ ہاتھ اٹھا کر